المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ معطی وأنا القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تقریر کا آغاز پروردگار کے شکر سے اور پہلا جملہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر، اور اگر آپ ہی اس جملے پر داد نہیں دیں گے تو پھر کون داد دے گا کہ ہم پروردگار کے شاکر ہیں کہ اس نے ہمیں اتنا نفیس بنایا ہم آج عشق علی کی معراج پہ پہنچے۔ ہم خدا کے شاکر ہیں کہ اس نے ہمیں اتنا نفیس بنایا کہ آج ہم عشق علی کی معراج پہ پروردگار نے ہمیں یہ منصب عطا کیا کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ علی سے محبت کرنے کے لیے دل تو طاہر ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ لہو بھی طاہر ہونا چاہیے۔ خوش نصیب ہیں اور ہم اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں عطا کیا، علی کی محبت سے ہمیں سرشار کیا۔ وہ عطا کرتا ہے، پروردگار جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ اس نے قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ عطا کیا، سورہ رحمان میں بارہا اس نے نعمتیں گنوائی کہ میں نے تمہیں یہ نعمت عطا کی، میں نے تمہیں یہ نعمت عطا کی، اور ہر نعمت کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس نے جب انسانوں کو، عام بندوں کو عطا کیا تو اس نے انبیاء کو بھی عطا کیا۔ اس نے آدم کو صفوت عطا کی، اس نے نوح کو نجابت عطا کی، اس نے عیسیٰ کو قلت عطا کی، اس نے موسیٰ کو ہیبت عطا کی، اس نے یوسف کو حسن عطا کیا، اس نے ابراہیم کو شیعت عطا کی۔ اس نے آدم کو عطا کیا، ایک صفت عطا کی صفوت، اس نے نوح کو ایک صفت عطا کی نجابت، اس نے موسیٰ کو ایک صفت عطا کی ہیبت، اس نے ابراہیم کو ایک صفت عطا کی شیعت۔ اگر وہ محمد کو بھی صرف ایک صفت عطا کر دے تو محمد میں اور باقی انبیاء میں فرق کیا رہ جائے؟ محمد کو کیا عطا کر رہا ہے؟ تو رسول اللہ نے خود بتایا کہ اللہ معطی وأنا القاسم، اللہ عطا کرتا ہے ہمیں، تقسیم کی۔ اب جملہ اس طرح کہا جائے گا کہ محمد نے آدم کو صفوت، محمد نے یوسف کو حسن عطا کیا۔ اللہ نے، میں نے جیسے میرے پاس کوئی شے ہے، میں نے دے دی ہانی کو، میں نے کہا کہ بھائی یہ تقسیم کر دینا، میں نے اسے پابند نہیں کیا کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے یہ کسی کو کتنا بھی دے دے، یہ ان کو زیادہ دے دے، ان کو کم دے دے، اس کو کس وقت عطا کرے، اس کو آج دے، اس کو کل دے، میں اس سے پوچھوں گا نہیں کیونکہ میں نے اسے پابند نہیں کیا۔ اب اس کی مرضی ہے یہ جب چاہے دے۔ اللہ نے محمد کو عطا کر دیا اور کہا کہ تم تقسیم کرو۔ اب محمد کی مرضی ہے جس کو جتنا عطا کرے۔ محمد نے آدم کو صفوت دی، محمد نے نوح کو نجابت دی، محمد نے عیسیٰ کو قلت دی، محمد نے موسیٰ کو ہیبت دی، محمد نے یوسف کو حسن دیا، سب کو ایک ایک صفت دے دی، اور اس کے بعد کہا جو چاہے کہ آدم کو اس کی صفت میں دے کے غالب کر دے، جو چاہے یوسف کو حسن میں دے کے غالب کر دے، اور چاہے تم لاکھ لکھتے رہو، تاریخ اسلام لاکھ لکھتی رہے کہ علی کا قد چھوٹا تھا، مگر رسول نے کہا کہ جو یوسف کو ان کے حسن میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ یوسف کا قد چھوٹا
کہ اچھا علی کرتے تھے 3 وار. علی کا مشہور ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ علی 3 وار کرتے تھے. ایک طول کا وار کرتے تھے, ایک علی کا وار ہوتا تھا سیفی کا وار, اور ایک وار ہوتا تھا عرض کا وار. طول کا وار جب علی کرتے تھے تو تلوار سر سے لے کے زمین تک اتر آتی تھی. جب علی عرض کا وار کرتے تھے تو پیٹ سے کاٹ کے سیدھے بالکل گزر جاتی تھی. اور جب سیفی کا وار کرتے تھے تو ہسلی کی ہڈی سے ترچھی کاٹتی ہوئی گزر جاتی تھی. اور دونوں حصوں کو وزن کرو تو دونوں حصے برابر ہوتے تھے. جنگ خیبر آ گئی, مرحب علی کے مد مقابل آیا. علی نے مرحب پر نہ سیفی کا وار کیا, نہ علی نے مرحب پر عرض کا وار کیا, علی نے مرحب پر طول کا وار کیا. یہ علی نے مرحب پر کیا, یہ تاریخ اسلام سے پوچھتے ہیں. تاریخ اسلام نے لکھا کہ مرحب کا قد بہت لمبا تھا. علی اگر مرحب پر عرض کا وار کرتے یا سیفی کا وار کرتے تو تاریخ کو موقع مل جاتا. تاریخ یہ لکھتی کہ علی کا قد کہ میں مرحب سے بھی بلند ہوں. علی کا قد بلند تھا, علی پست قد کے نہیں تھے. اور اگر تھے بھی تو یہ ہمارے برادران اہل سنت کی لکھی ہوئی روایت موجود ہے صحیح البخاری میں. مستند کتاب صحیح ستہ کی کتاب ہے صحیح البخاری, اس میں موجود ہے کہ ایک طرف حضرت ابو بکر کھڑے تھے, ایک طرف حضرت عمر کھڑے تھے, اور بیچ میں مولا علی تھے. بڑا یارانہ تھا اصحاب کرام میں اور مولا علی میں کہ ایک طرف کھڑے ہیں حضرت ابو بکر, ایک طرف کھڑے ہیں حضرت عمر, اور بیچ میں مولا علی ہیں. چونکہ مولا علی کا قد چھوٹا تھا تو مزاح رہتا تھا اصحاب کرام میں اور مولا علی میں, ایک دوسرے سے مزاح کرتے تھے. تو مزاحن کہا, حضرت ابو بکر نے کہا مولا علی سے کہ یا علی آپ کا قد تو چھوٹا ہے اور ہم جو ہے وہ لنا ہے, اور لام لمبا ہے اور الف بھی لمبا ہے اور نون چھوٹا ہے, تو آپ کا قد چھوٹا ہے. تو علی نے کہا اگر نون کو بیچ میں سے نکال دو تو لا بچتا ہے. رسول جسے چاہے جتنا چاہے عطا کریں. تو رسول نے کہا کہ علی جو چاہے کہ آدم کو صفت میں دیکھے علی کو دیکھے, جو چاہے نوح کو نجابت میں دیکھے علی کو دیکھے, جو چاہے موسیٰ کو حیبت میں دیکھے علی کو دیکھے, جو چاہے ابراہیم کو شیعت میں دیکھے علی کو دیکھے. تو رسول اللہ نے عطا کر دیا نا علی کو, کیونکہ رسول اللہ قاسم میں تقسیم کر رہے ہیں. رسول کو عطا کیا, رسول نے علی کو عطا کیا. اب رسول کی مرضی ہے کہ جس کو جتنا چاہیں جو چاہیں عطا کریں, ٹھیک ہے. اب رسول اللہ کے پاس تمام تر عطائیں ہیں خدا کی, اور رسول اللہ عطا کریں گے سب کو. اب رسول اللہ نے عطا کیا, اب چاہے رسول خود عطا کریں, خود تقسیم کر دیں, یا چاہے کسی کے ذریعے تقسیم کروا دیں. اب رسول اللہ خود بھی قاسم ہے, اور اب رسول کی مرضی ہے جسے چاہے قاسم بنا دیں. ذہن میں آیا, راہب آیا رسول کے پاس, بیٹے رسول حسین سے کہا تم میرے میں حسین کی کیا بات کر رہا ہوں, کوئی اور واقعہ سناؤں. فطرس آیا, فطرس نے کہا کہ مجھے پر چاہیے, یہ نہیں کہا کہ حسین سے لے لو, کہا حسین کے جھولے سے لے لو. جھولے کو بھی قاسم بنا دیا. چلو وہاں تو اس جھولے میں تو حسین لیٹے تھے, وہ تو حسین کا جھولا تھا, اس میں تو حسین جھولتے تھے. اس جھولے کو تو جبریل نے اپنے ہاتھوں سے جھلایا, میکائیل نے اپنے ہاتھوں سے جھلایا, وہ تو حسین کا اپنا جھولا تھا, اس کو رسول نے قاسم بنا دیا. کوئی بڑی بات نہیں. حسین کا بیٹا 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر, اس کے جھولے کی شبی پر جا کر جو اولاد مانگ رہا ہے اس کو اولاد قاسم بنا دے. حسین کو قاسم بنا دیا, حسین کے جھولے کو قاسم بنا دیا, علی اصغر کے جھولے کی شبی کو قاسم بنا دیا. رسول کہہ رہے ہیں اللہ موتی وانا القاسم, اللہ ہمیں عطا کرتا ہے ہم تقسیم کرتے. اب رسول اللہ سے جو مانگ رہا ہے رسول اللہ دے رہے ہیں. رسول اللہ نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دیا, جس نے جو مانگا رسول نے دیا. اللہ نے بیٹی مانگی علی کے لیے, رسول نے دے دی. کسی نے کہا میری بیٹی لے لو, رسول نے لے لی. رسول ہی کیا کہ جو انکار کر دے. رسول اللہ نے اللہ کے کہنے سے علی کو بیٹی دے دی, اور حضرت ابو بکر کے کہنے سے بیٹی لے لی. تو اللہ نے وہاں پر
اب اللہ نے محمد پر احسان کیا تھا بیٹی لے کر، اور محمد نے ابو بکر پر احسان کیا بیٹی لے کر، احسان کیا تھا محمد پر. یہاں محمد صحابہ پر احترام کر رہے ہیں، یہ ہے اصحاب کا اور محمد کا پیار کا رشتہ. اچھا یہاں پر ایک سوال ہے اور بڑا قیمتی سوال ہے اور بڑا مزیدار سوال ہے. میں اشارے سے کہہ کے گزر جاؤں گا، جو سمجھ سکتا ہے وہ سمجھ جائے گا، اور بزرگ تشریف فرمائے یقیناً پہنچ جائیں گے بات تک. اور جوان بھی ماشاءاللہ سے مجالس پڑھنے والے نوحہ خان سب موجود ہیں، مجلسیں سنے ہوئے، سب پہنچ جائیں گے جملے تک جو میں پہنچانا چاہوں گا. کہ رسول اللہ نے جب رسول اللہ کے پاس عطائیں ہیں خدا کی، رسول اللہ جسے چاہے زیادہ دے دیں، جسے چاہے کم دیں، جسے چاہے اس کے حصے کا دیں، جسے چاہے اسے اپنے حصے کا بھی دے دیں. زید سے کہا کہ یہ اسما ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہیں حق ہے کہ تم اسے طلاق دے دو، اور تم اسے طلاق دے دو. علی سے کہا یہ میری بیوی ہے، کیا جائے، کسی کو کوئی نعمت دی جائے، کسی کو کوئی تحفہ دیا جائے، اور اگر وہ تحفہ استعمال نہ کرے تو یہ ہے کفران نعمت. علی کو رسول نے حق طلاق دیا تھا، تاریخ گواہ علی نے کبھی کفران نعمت اچھا اس کی کوئی دلیل قرآن کی روح سے ملتی ہے کہ اللہ نے محمد کو عطا کیا؟ کوئی دلیل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. یہ تمام خدا کی نعمتیں کثرت ہے، یہ کوثر ہے، کوثر کی بہار ہے یہ جو محمد عطا کر رہے ہیں، یہ کوثر کی شادابیاں ہیں جو محمد عطا کر رہے ہیں، یہ کوثر ہے. اب یہ کوثر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے محمد عطا کر رہے ہیں؟ ابھی پتہ چل جائے گا، ابھی نتیجہ پیش کر دیتا ہوں کہ یہ کوثر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. یہ کوثر کیا ہے؟ اللہ کے پاس گئے، پروردگار اولاد چاہیے، کہا جاؤ محمد کے وسیلے سے مانگو، محمد کے پاس جاؤ وہ تمہیں عطا کریں گے. تو جب سائل محمد کے پاس آیا تو محمد نے کہا وہ دیکھو وہ رہا دروازہ، فاطمہ زہرا کو رسول خود عطا نہیں کر رہے، جو بھی سائل آ رہا ہے رسول کہہ رہے ہیں جاؤ وہ دروازہ، وہ میری بیٹی کا دروازہ ہے، وہاں جا کر مانگو. اب جس کو حاجت پوری کروانی ہے وہاں جا رہا ہے، اور ایسا دروازہ ہے، وہ دروازہ ایسا دروازہ ہے کہ جس نے اس دروازے کے اندر جھاڑو لگائی وہ فضا ہو گئی، جس نے باہر جھاڑو لگائی وہ نہیں پہنچ سکا. لیکن اس کے دل میں تھی کہ ہم بھی جھاڑو لگائیں، جس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش میں بھی ہوتا تو جھاڑو لگاتا، تو اس کا بھی کوئی عہدہ ہے، وہ بھی تو کچھ ہے. تو وہ کیا ہے؟ جس نے دروازے کے اندر جھاڑو لگائی وہ فضا، جس نے دروازے کے باہر جھاڑو لگائی وہ قمبر سلمان ابوذر، اور جس کے دل میں جھاڑو لگانے کی خواہش تھی اس نے خود بتایا کہ وہ کیا ہے، حیدریم قلم. اور کوئی یہ شیعہ ہیں جو فرش عزا پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فاطمہ زہرا کے در کی برکتیں ہیں کہ جنہوں نے ہر حال میں عطا کیا، جن کی عطاؤں پر سورہ اترا، ایک عطا پر آیت نازل ہو گئی. یہی تو فرق ہے مریم اور فاطمہ زہرا میں کہ مریم کے در پر فرشتے روٹیاں دینے آتے تھے اور فاطمہ کے در پر فرشتے روٹیاں لینے آتے تھے. مریم اور فاطمہ زہرا میں کہ یہاں پر مانگنے آ رہے ہیں، یہ عطا کر رہی ہیں، یہ وہی عطا ہے جو اللہ نے محمد کو کی. محمد نے کہا کہ فاطمہ زہرا تقسیم کریں گی، اور فاطمہ زہرا تقسیم کر رہی ہیں. اور ایسے حالات میں بھی تقسیم کیا ہے بی بی نے کہ جب گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور سائل آ گئے اور بی بی عطا کر رہی ہے. کہ گھر پہ دروازے پہ دستک ہوئی کہ میں حاجت لے کر آیا ہوں، بی بی نے کہا کہ فضا ذرا دیکھو کہ گھر میں کچھ ہے، کچھ اس کو دینے کے لیے. فضا نے کہا کہ بی بی شہزادی یہ ہمارے گھر میں تو فاقے ہو رہے ہیں 3 دن سے، اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو ابھی تو کچھ بھی عطا کرنے کے لیے نہیں ہے. تو بی بی فاطمہ زہرا کے گلے میں گلوبند، وہ گلوبند اتارا اور اتار کر کہا کہ یہ سائل کو دے دو.
اس سائل کو وہ گلوبند دیا، وہ مسجد میں گیا، اس نے مسجد میں جا کر کہا کہ کوئی ہے جو مجھ سے یہ فاطمہ زہرا کوئی ہے جو مجھ سے فاطمہ زہرا کا یہ گلوبند خریدے؟ تو وہ بولا کہ جس کو ابو ذر کہا جاتا ہے، اس نے کہا کہ میں خریدوں گا یہ گلوبند، اور اس نے قیمت یہ دی کہ اس پیدل کو سواری دیتا ہوں میں، اس کو گھوڑا عطا کیا کہ یہ گھوڑا دے رہا ہوں، تمہاری ضرورت کے لیے درہم اور دینار دے رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ گلوبند اس نے لیا ابو ذر نے، اور لے کر رومال لیا، رومال میں وہ گلوبند واپس رکھا، رومال کو لپیٹا، بند کیا، بند کر کے آنکھوں سے لگایا، اور سائل کو کہا کہ یہ جانا اور جا کر میری شہزادی کو واپس کر دینا، یہ واپس کر دینا، مگر ساتھ ساتھ میں یہ غلام بھی بیوی کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، یہ غلام بھی دے دینا۔ وہ سائل گلوبند لے کر گیا اور لے جا کر اس نے دستک دی دروازے پر، بی بی نے گلوبند لیا اور سائل نے کہا کہ ابو ذر نے یہ غلام بھی آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ بی بی نے کہا جاؤ میں نے اسے آزاد کیا، بی بی نے غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ سائل قہقہا مار کے ہنسا، جب ہنسنے کی وجہ پوچھی اس نے کہا عجیب گلوبند ہے، سوار پیدل کو اس کی سواری دے رہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی، غلام کو آزاد کرا دیا اور واپس اپنی مالکہ کے پاس آ گیا۔ ایسے ایسے موقعوں پر فاطمہ زہرا نے عطا کیا ہے، بی بی عطا کرنے والی ہے، بی بی سے مانگ کر تو دیکھو، اولاد مانگو گے اولاد ملے گی، شفا مانگو گے شفا ملے گی، شہرت مانگو گے شہرت ملے گی۔ وہ خاتون جو کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، ایسے حالات میں بھی عطا کیا کہ روایت ملتی ہے کہ سائل آیا، دروازے پر دستک ہوئی، کہا فضہ کچھ گھر میں ہے تو اس کو عطا کر دو۔ فضہ نے کہا بی بی گھر میں تو یہ عالم ہے کہ ہمارے پاس ایک تکیہ بھی نہیں ہے۔ بی بی نے نظر پڑی کہ حسن اور حسین ابھی سکون پا کر ابھی سوئے ہیں اور ایک چادر بچھی ہوئی ہے، کہا فضہ حسن حسین کو اٹھاؤ اور یہ چادر اس سائل کو دے دو۔ فضہ نے حسن حسین کو اٹھایا، وہ ایک چادر گھر میں جو تھی، یہ ہے فاطمہ زہرا۔ فاطمہ زہرا سے مانگ کر تو دیکھو، وہ عطا کریں گی، وہ جو مانگو گے وہ دیں گی، جن کو شہرت چاہیے ان کو شہرت ملے گی، جن کو دولت چاہیے ان کو دولت ملے گی، بس دل سے مانگو۔ اور ایک تقاضا ہے، بلکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب فاطمہ زہرا کا عطا کرتا ہے، انہوں نے تو عطا کیا ہے، تو جو تمہیں اتنا عطا کر رہی ہے، اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو کیا تم نہیں دو گے؟ تمہیں بھی تو چاہیے۔ اور کیا مانگ رہی ہیں وہ؟ جہاں فرش حسین بچتا ہے وہ بی بی رومال لے کر یہ چاہیے فاطمہ زہرا۔ ایک روایت پڑھتا ہوں میں اور اس کے بعد تقریر تمام، کہ صاحب جذب القلوب شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، جذب القلوب کتاب ہے، اور محدث دہلوی روایت کرتے ہیں، لکھتے ہیں روایت کتاب میں کہ ایک سائل آیا دروازے پر، اس نے کہا کہ فاطمہ زہرا بی بی سے میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں، میں بہت ضرورت مند ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح فضہ سے کہا کہ فضہ دیکھو گھر میں کچھ ہے؟ فضہ نے کہا بی بی گھر میں تو فاقوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں صرف اور صرف فاقے ہیں۔ کہا اچھا فضہ ایسا ہے، تو اب فاطمہ زہرا کیا دیں گی؟ سر پہ جو چادر اوڑی تھی وہ چادر اتاری اور وہ اتار کر فضہ سے کہا یہ سلمان کو کہو کہ یہ لے جا کے بازار میں بیچ کے اس کی جو رقم ملتی ہے وہ لا دے۔ فضہ نے لے جا کر وہ چادر سلمان کو دی۔ سلمان بازار میں لے تو گئے اطاعت کے لیے، مگر اب سلمان اپنی زبان سے یہ لفظ کیسے ادا کریں کہ میں فاطمہ زہرا کی چادر بازار میں فاطمہ زہرا کی چادر بیچنے کے لیے سلمان یہ کیسے؟ سلمان نے وہ چادر اپنے دوش پر ڈال دی، سلمان نے وہ چادر اپنے دوش پر ڈال دی۔ ایک یہودی آیا، آ کر اس نے چادر کو غور سے دیکھنا شروع کیا، کہا سلمان میں یہ چادر خریدنا چاہتا ہوں۔ سلمان نے کہا کیا قیمت دو گے؟ کہا یہاں نہیں مسجد نبوی میں چلو۔ یہودی مسجد نبوی میں گیا، اصحاب کا مجمع ہے، وہ یہودی کھڑا ہوا اور اس نے بیان دینا شروع کیا، اس نے خطبہ دینا شروع کیا۔ یہودی نے خطبہ شروع کیا، کہا میں توریت پڑھ رہا تھا، توریت میں لکھا ہے کہ نبی آخر کی بیٹی کی ایک چادر ہوگی، اس چادر کی نشانی اور میں یہ رقم ادا کرتا ہوں اس چادر کی۔ سلمان نے جب چادر لے لی تو اس سے سلمان نے جب رقم لے لی تو اس سے کہا یہ چادر رکھ۔ اس نے کہا سلمان کیسی بات کرتے ہو، میں نے یہودی ہو کر اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، مسلمان ہو کر اس چادر کو ہاتھ لگاؤں گا۔ سلمان واپس گھر آئے، گھر آ کر چادر بی بی کو دی، سائل کو رقم دی، پورا ماجرا فاطمہ زہرا سے بیان کیا۔ آخری جملہ، چاہے تو روئیے چاہے تو آپ کی مرضی ہے، آپ کے دل کا معاملہ ہے۔ چادر دی فاطمہ زہرا کو، ماجرا بتایا کہ بی بی آپ کی چادر کا یہ احترام ہے